السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، سیرت کی 14ویں قسط میں ہم اس موڑ پر ہیں جہاں قریش نے اپنی تمام دانشورانہ چالوں کو چھوڑ کر اب صرف وحشیانہ طاقت کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا، جہاں سچ بولنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے خون بہایا جانے لگا، اور جہاں ایسے کردار سامنے آئے جن کی استقامت قیامت تک کے مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح قریش نے قرآن کی تلاوت روکنے کی کوشش کی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خون میں لت پت کیا گیا۔ 3 سردار چوری چھپے قرآن سننے آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پاگل، شاعر، جادوگر جیسے الزامات لگائے گئے۔ ولید بن مغیرہ نے قرآن سن کر اعتراف کیا، لیکن اپنی سرداری بچانے کے لیے اسے جادو قرار دے دیا۔ معجزات کا مطالبہ کیا گیا، رشوت کی پیشکش کی گئی، اور عتبہ بن ربیعہ قرآن کی تلاوت سن کر لرز گیا، لیکن اس کی قوم نے اسے بھی جادو زدہ قرار دے کر ٹال دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم تشدد کے ان خوفناک واقعات کی طرف بڑھیں، قریش نے ایک اور چال چلی جو عقل اور دلیل کے میدان میں ان کی آخری کوشش تھی، اور وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سوالات میں الجھانا جن کا جواب صرف ایک سچا نبی ہی دے سکتا تھا۔ عرب چونکہ نبوت کے تصور سے اتنے واقف نہیں تھے جتنے یہودی تھے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ عربوں میں اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ جا کر یہودیوں سے کہا کہ تمہارے ہاں صدیوں سے نبوت کا سلسلہ رہا ہے، تم انبیاء کی نشانیاں جانتے ہو، ہمارے ہاں ایک شخص محمد بن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، مگر ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم ان سے کریں تاکہ ان کا جھوٹ سب کے سامنے کھل جائے۔ مدینہ کے یہودیوں نے پہلے تو کہا کہ ان سے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اسرائیل کے گھرانے کی کہانی سناؤ۔ قریش نے خوشی خوشی یہ سوال اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی، جو قرآن کی سب سے خوبصورت اور تفصیلی داستانوں میں سے ایک ہے، اور اس میں اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ اس وقت موجود نہ تھے جب وہ اپنا منصوبہ بنا رہے تھے اور جب انہوں نے یوسف کے خلاف سازش کی تھی۔ قریش کو یعقوب کی اولاد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تفصیل پیش کی کہ وہ مبہوت رہ گئے، اور ان کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ مدینہ کا رخ کیا اور یہودیوں سے مزید سوالات مانگے۔ اس بار یہودیوں نے 3 خاص سوالات بتائے جن کا جواب دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے ایک حقیقی نبی کے۔ پہلا سوال، ان نوجوانوں کی کہانی جو ایک غار میں داخل ہوئے اور صدیوں تک سوتے رہے۔ دوسرا سوال، اس شخص کا قصہ جو زمین کے مشرق سے مغرب تک گیا اور جس کی حکمرانی کے عجائب و غرائب ہیں۔ اور تیسرا سوال، روح کیا ہے، یہ کس چیز سے بنی ہے اور اس کی ماہیت کیا ہے۔ حالانکہ یہ تیسرا سوال دراصل ایک چال تھی، کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ روح کا علم کسی بشر کو نہیں دیا گیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تفصیلی جواب دے دیتے تو وہ انہیں جھوٹا ثابت کر دیتے۔ جب قریش نے یہ تینوں سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے تو آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا کہ کل آؤ، میں تمہیں ان کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ وحی فوراً آ جائے۔ چنانچہ 15 دن گزر گئے، پورے 2 ہفتے، اور قریش خوب مذاق اڑاتے رہے کہ تمہارا وہ فرشتہ تمہیں چھوڑ گیا ہے، تمہارا وہ جھوٹا روح تم سے ناراض ہو گیا ہے، اب کوئی نیا کلام نہیں آتا، یہاں تک کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ الکہف نازل فرما دی جس میں ان تینوں سوالات کے جوابات دیے گئے۔ غار والوں کے بارے میں اتنی تفصیل بیان کر دی گئی جو خود یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھی۔ ذوالقرنین کے سفر اور ان کے عجائب و غرائب کا ذکر کیا گیا، اور روح کے بارے میں وہ حکیمانہ آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں،
فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس آیت نے یہودیوں کے جال کو کاٹ دیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ روح کی ماہیت کا جواب کسی بشر کے پاس نہیں، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا وہی سچا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے قریش نے دلیل اور منطق کا میدان چھوڑ کر تشدد اور بربریت کا بازار گرم کر دیا، خاص طور پر ان مسلمانوں پر جن کا مکہ میں کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں تھا۔ عرب کا پورا معاشرہ قبائلی غیرت اور وفاداری پر کھڑا تھا۔ قبیلہ آپ کی پولیس تھا، آپ کا محافظ تھا، آپ کی عزت کی ڈھال تھا، اور جو اس دائرے سے باہر تھے یعنی غلام، مولی اور پردیسی، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کا خون پانی کی طرح بہایا جا سکتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد حضرت سعید بن جبیر نے ان سے پوچھا کہ ابتدائی دور میں صحابہ پر کتنا تشدد ہوتا تھا؟ کیا واقعی اتنا خوفناک تھا جتنا لوگ بیان کرتے ہیں؟ ابن عباس نے فرمایا کہ مومنوں کو اس قدر مارا جاتا، اس قدر بھوکا رکھا جاتا، اس قدر پیاسا رکھا جاتا کہ وہ درد سے اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتے۔ ان کے جسم اتنے ٹوٹ چکے ہوتے تھے کہ جب کفار ان سے پوچھتے کہ کیا لات اور عزا تمہارے معبود ہیں تو وہ جان چھڑانے کے لیے بول اٹھتے کہ ہاں، لات اور عزا ہمارے معبود ہیں، حالانکہ ان کا دل اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہا ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گزرتا ہوا کیڑا بھی ان کے سامنے رکھ کر کہا جاتا کہ اسے اپنا خدا مان لو تو وہ اسے بھی تسلیم کر لیتے، کیونکہ جسم اس قدر ٹوٹ چکا ہوتا تھا کہ عقل جواب دے چکی تھی، صرف جان بچانے کی فکر رہ جاتی تھی۔ اور یہی وہ حالت ہے جس کے لیے اسلام نے رعایت دی ہے کہ اگر کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے اور اسے کفر کے الفاظ بولنے پر مجبور کیا جائے تو وہ زبان سے کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر قائم اور مطمئن رہے۔ ابو جہل، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا تھا، اس پورے تشدد کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس نے بڑی چالاکی سے اپنی حکمت عملی کو 3 سطحوں پر ترتیب دے رکھا تھا۔ پہلی سطح یہ تھی کہ اگر کوئی معزز قریشی مسلمان ہو جاتا تو اس پر طعنوں اور ذلت کی بارش کر دیتا، اسے کہتا کہ تو اپنے باپ دادا سے بہتر ہے، ان کا دین چھوڑ کر اس نئے دین کی طرف آ گیا، اس کی عزت نفس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ دوسری سطح یہ تھی کہ اگر کوئی تاجر یا کاروباری شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کا معاشی بائیکاٹ کر دیتا، اس سے لین دین بند کرا دیتا، اسے معاشی طور پر تباہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اور تیسری سطح جو سب سے خوفناک تھی یہ تھی کہ اگر کوئی غلام یا کمزور مولیہ مسلمان ہو جاتا تو اسے جسمانی اذیت دے کر قتل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے پاس کوئی ڈھال نہیں تھی، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنن ابن ماجہ میں ایک اہم حدیث بیان فرمائی کہ سب سے پہلے جن 7 لوگوں نے کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ یہ تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، صہیب رومی، بلال حبشی اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے محترم ابو طالب کے ذریعے محفوظ رکھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے نے محفوظ رکھا، اور باقی 5 بے یار و مددگار تھے۔ قریش نے انہیں پکڑ پکڑ کر لوہے کے زرہوں میں جکڑ دیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، اور اس قدر مارا کہ ان میں سے 4 نے ٹھک ہار کر وہی بولنا شروع کر دیا جو قریش سننا چاہتے تھے۔ لیکن 5واں شخص حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ وہ تھا جس نے ہر ضرب پر صرف ایک ہی پکار بلند کی: احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا ایمان وہ چٹان تھا جس پر قریش کے سارے ہتھوڑے ٹوٹ گئے، وہ ایمان جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، سمندر سے زیادہ گہرا اور طوفانوں سے زیادہ شدید تھا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلال نے اپنی جان کو اللہ کے سامنے حقیر کر دیا تھا۔ انہوں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر ایمان سے پھرنے کا نہیں۔ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھے مگر کفر کے ایک لفظ کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ قریش نے انہیں نوجوان بدمعاشوں اور غنڈوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لڑکے ان کی گردن میں رسی ڈال کر مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹتے، کبھی انہیں تپتی ریت پر لٹا کر پتھر رکھتے تھے، کبھی کوڑوں سے مارتے، اور ہر بار یہی آواز بلند ہوتی، احدن احدن، ایک اللہ ایک اللہ۔ امیہ بن خلف جو خود ان کا مالک تھا اس ظلم میں سب سے پیش رہتا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ غلام اس دور میں بہت قیمتی جائیداد تھے، اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی، اور اپنے ہی غلام کو مارنا اپنی ہی دولت کو نقصان پہنچانے کے برابر تھا۔ مگر اسلام سے نفرت نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی دولت کی پرواہ کیے بغیر بلال کو تپتی دوپہر میں اتنے گرم پتھروں کے نیچے دبا دیتا کہ بعد میں عمر بن العاص نے کہا کہ وہ پتھر اس قدر گرم ہوتے تھے کہ ان پر کچا گوشت بھون کر پکایا جا سکتا تھا، اور اس جہنمی عذاب میں بھی بلال کی آواز گونج رہی ہوتی، اکفر باللات والعزی واؤمن باللہ، میں لات اور عزا کا انکار کرتا ہوں اور صرف اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کئی سال بعد حضرت عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ بلال کو مکہ والوں نے اور خاص طور پر امیہ بن خلف نے بہت ستایا، مگر انہوں نے کبھی ایک لفظ بھی اپنے ظالموں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اس کی جزا کا نظام، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ الجزاء من جنس العمل، یعنی جزا عمل کی جنس سے ملتی ہے، جس طرح کا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جس زبان نے ظلم اور تشدد کے نیچے عہد عہد پکارا، جس آواز نے کوڑوں اور پتھروں کے سامنے توحید کا نعرہ بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی آواز کو چن لیا کہ وہ اسلام کی سب سے مقدس پکار یعنی اذان کی آواز بنے، وہ آواز جو دن میں 5 بار آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور جسے سن کر ہر مومن سجدے کی طرف لپکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سب سے خوبصورت آواز ہونے کی وجہ سے حضرت بلال کو اپنا خصوصی مؤذن مقرر فرمایا، اور فتح مکہ کے دن وہی بلال تھے جو کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے، وہی کعبہ جہاں کبھی لات اور عزا کی پوجا ہوتی تھی، اب وہاں سے بلند ہونے والی آواز گواہی دے رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کہنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی کریں، یہ دونوں کام اتنے عظیم ہیں۔ اور فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک بھی پہنچتی ہے، ہر جاندار اور بے جان چیز، ہر درخت، ہر پتھر، ہر دیوار قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی، اور قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یعنی ان کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ اور غور فرمائیے کہ یہ ساری برکتیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نامے میں ہیں۔ انہی کی اذان 5 وقت 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اور آپ کی وفات کے بعد بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آپ کی یاد کے بغیر اذان نہیں کہہ سکتے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں آپ کی آواز گونجتی تھی تو لوگ رونا شروع ہو جاتے تھے۔ تشدد کی اس بھٹی میں اگلا نام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا ہے، جو تلوار سازی کے ماہر تھے اور اسلام کے پہلے 10 مسلمانوں میں شامل تھے۔ ان کا ایمان اور استقامت کا قصہ بھی اتنا ہی حیرت انگیز ہے۔ ان کی مالکن ام انمار نامی ایک عورت تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ خباب مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے غصے میں بدمعاشوں کا ایک گروہ بھیجا۔ وہ لوگ آئے، خباب کو پکڑا اور اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پورا جسم لہو لہان تھا، خون میں شرابور تھے، لیکن سب سے خوفناک سزا وہ تھی جو ام انمار خود اپنے ہاتھوں دیتی تھی۔ خباب لوہار تھے، تلواریں بناتے تھے، اور ام انمار اسی لوہے کو آگ میں تپا کر ان کی پیٹھ پر داغتی تھی۔ وہ لوہا جس سے وہ تلواریں تیار کرتے تھے
اس سے انہی کا جسم جلایا جاتا تھا۔ برسوں بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، حضرت خباب ان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ انمار کے دور میں تم پر کیا گزری؟ خباب نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنی قمیص اوپر اٹھا دی، اور جب حضرت عمر نے ان کی پیٹھ دیکھی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی ایسے زخموں کے نشانات نہیں دیکھے۔ پوری پیٹھ داغوں سے بھری ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے انہیں بڑی عزت دی، اپنے پاس اپنی نشست پر بٹھایا اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ اور اللہ کی پکڑ کا بھی ایک عجیب نظام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب کو آگ سے جلتے دیکھا تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اور کچھ ہی دنوں میں انمار پر وہ حالت طاری ہوئی کہ وہ پاگل کتے کی طرح ہانپنے لگی، رینگنے لگی، اس کی عقل جاتی رہی، اور مکہ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے آگ سے داغنا۔ چنانچہ اسے اسی آگ سے داغا گیا جس سے وہ دوسروں کو جلاتی تھی، اور وہ اسی اذیت میں مر گئی جو وہ دوسروں کو دیتی تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا بلند تھا کہ ایک بار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کب تک ہم یہ ظلم سہتے رہیں گے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے فتح اور عزت کی دعا نہیں فرمائیں گے؟ کب تک ہم اس ذلت میں رہیں گے؟ تو آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی طاری ہو گئی، اور فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈیوں سے چھیلا جاتا تھا، الگ کر دیا جاتا تھا، اور آروں سے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور یہ سب کچھ بھی انہیں اللہ کی عبادت سے نہیں روک سکتا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ دین ضرور پورا ہو کر رہے گا، یہ اسلام ضرور غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک اکیلی مسلمان عورت صنعا سے حضرموت تک اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر سفر کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، نہ کسی ڈاکو کا، نہ کسی ظالم بادشاہ کا، نہ کسی دشمن کا، وہ صرف اللہ سے ڈرے گی۔ لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، مگر اس کے لیے صبر چاہیے۔ بعد میں خباب رضی اللہ عنہ نے وہ دن بھی دیکھا جب اسلام غالب ہوا۔ وہ کوفہ میں رہنے لگے، بیت المال سے سب سے زیادہ تنخواہ پانے والوں میں شامل تھے۔ ان کا ایک گھر تھا جس میں خزانے کا ایک صندوق رہتا تھا، اور وہ صندوق کھلا رہتا تھا، اور شہر بھر میں مشہور تھا کہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ خباب کے گھر جا کر اس صندوق سے جتنا چاہے لے سکتا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان کے گھر والوں نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو اسلام کی خاطر اتنی اذیتیں سہیں، آپ جنت میں جائیں گے، آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ خباب نے فرمایا، میں اس موت سے نہیں ڈر رہا، نہ ہی اللہ سے ملنے سے گھبرا رہا ہوں، میں اس گھر کو دیکھ کر رو رہا ہوں، اس آرام کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ ستائے گئے، جن کی پیٹھوں پر میرے ساتھ داغ داغے گئے، وہ سب تو دنیا کی یہ نعمتیں دیکھے بغیر اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ نے مجھے یہاں عیش و آرام دے دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ میرا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیا گیا ہو، اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ بچے، کہیں میرا حصہ جنت میں ان کے مقابلے میں کم نہ ہو جائے۔ یہ ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا زہد اور تقوی۔ اب سب سے دل دہلا دینے والی داستان آل یاسر کی ہے۔ یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور عمار رضی اللہ عنہم، سارے کے سارے غلام، ایک پوری فیملی جسے ایمان لانے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کبھی ان کے پاس سے گزرتے اور انہیں اذیت میں دیکھتے تو آپ کی آنکھیں بھر آتیں، مگر اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، صرف یہ دعا تھی، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنت۔
اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا اگلا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جملہ ان کے لیے کسی بادشاہت سے کم نہیں تھا۔ جنت کا وعدہ، اور کون سی چیز اس سے بڑی ہو سکتی ہے؟ یاسر سب سے پہلے شہید ہوئے۔ ابتدائی مورخین نے اختلاف کیا ہے کہ کس طرح۔ کسی نے کہا کہ انہیں رسی سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی نے کہا کہ گھوڑوں سے بدوا کر ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن جو بھی ہوا، اس بہیمانہ موت نے ان کی بیوی سمیہ کے ایمان کو اور بھی بھڑکا دیا۔ انہوں نے ابو جہل کے منہ پر ڈٹ کر حق کلمہ کہا، اور اس کے جواب میں ابو جہل نے اپنا نیزہ سنبھالا اور اسے ان کے جسم میں اس طرح اتار دیا کہ وہ موقع پر ہی شہید ہو گئیں، اور اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائیں۔ وہ عورت جس نے ظلم کے سامنے گردن نہیں جھکائی اور اپنی جان دے دی مگر ایمان نہ چھوڑا۔ پھر عبداللہ کو بھی پکڑ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور اسی میں دم توڑ دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹے بیٹے عمار کی باری آئی، جو غالباً 15 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ ان پر اس قدر بے رحمانہ تشدد کیا گیا، انہیں اسی طرح مارا گیا جس طرح ان کے والدین کو قتل ہوتے دیکھا تھا، یہاں تک کہ ان کا جسم ٹوٹ گیا۔ ان کی قوت جواب دے گئی اور ان کی زبان سے بے اختیار کفر کے الفاظ نکل گئے۔ انہوں نے مجبور ہو کر وہی کہہ دیا جو ظالم سننا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی وہ اس عذاب سے چھوٹے، ان کا دل ایمان سے لرز رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے سیدھے دار ارقم میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے کفر بک دیا، میں نے وہ الفاظ بول دیے، اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں مرتد ہو گیا ہوں؟ کیا میرا ایمان ختم ہو گیا؟ سبحان اللہ، انہوں نے اپنی پوری فیملی کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا۔ یہ کوئی عام صدمہ نہیں تھا، مگر ان کا سب سے بڑا غم، ان کی سب سے بڑی پریشانی وہ اپنے والدین کی موت نہیں تھی، بلکہ اپنے ایمان کا خوف تھا۔ یہ ہے ایمان کی پختگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمار، تمہارے دل میں ایمان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ویسے ہی مطمئن جیسے پہلے تھا، میرا دل اب بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ پھر تمہیں پکڑیں اور تم پر ظلم کریں تو تم پھر ایسے ہی کر لینا، زبان سے کہہ دینا مگر دل میں ایمان قائم رکھنا۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کی وہ عظیم آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے، مگر وہ نہیں جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر قائم اور مطمئن ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بعد میں بہت بڑے جلیل القدر صحابی بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان حلقوم تک بھرا ہوا ہے، اور آپ نے انہیں ابن سمیہ کہہ کر پکارا، ان کی ماں کی نسبت سے، تاکہ ان کی شہید ماں کی عزت افزائی ہو، اور یہ بھی پیش گوئی فرما دی کہ اے عمار، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور یہ پیش گوئی تقریباً 35 سال بعد پوری ہوئی، جب جنگ صفین میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی۔ عمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور اس وقت پوری امت جان گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ بات حضرت علی کے حق میں ایک بڑی دلیل بن گئی۔ انہی مظلوموں میں ایک اور نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہیں عمار اور بلال کے ساتھ ہمیشہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں گہرے دوست تھے اور تینوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک دفعہ قریش کے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی کہ شاید ان میں سے کچھ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تبھی عمار، صہیب اور بلال ادھر سے گزرے۔ ابو جہل نے موقع غنیمت جانتے ہوئے طنز کیا، اے محمد، اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ غریب غلام تمہارے پیروکار کیوں ہیں؟
ہم سے پہلے انہوں نے کیسے قبول کر لیا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم شرفاء اور معزز لوگ ایمان لائیں تو پہلے ان حقیر لوگوں کو اپنے پاس سے نکالو، ہم ان کے ساتھ ایک ہی صف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تھی جاہلیت کی سوچ کہ دولت اور نسب سے انسان کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں وہ آیات نازل فرمائیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے تنبیہ کی گئی۔ اگر تم ان کمزور مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آیت عمار، صہیب اور بلال کی شان میں ایک عظیم سند ہے۔ اللہ نے خود ان کی طرفداری فرمائی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی اپنی کہانی بھی بے حد منفرد ہے۔ وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور وہ روم میں جا کر پلے بڑھے، عربی بھول گئے، لاطینی زبان سیکھی، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ وہ عرب ہیں، اس لیے موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور کسی طرح مکہ پہنچے، جہاں عبداللہ بن جدعان نامی ایک رحم دل سردار نے انہیں خرید لیا۔ ابن جدعان دوسرے کفار کی نسبت زیادہ رحم دل تھا، اس لیے صہیب پر تشدد کا وہ معاملہ نہیں ہوا جو دوسروں پر ہوا، بلکہ چونکہ وہ پڑھے لکھے تھے اور زبانوں کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے ابن جدعان کے کاروبار کو سنبھال لیا، بہت منافع کمایا، اور جب ابن جدعان کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت کے مطابق صہیب آزاد ہو گئے اور ایک امیر مولا کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آیا، جب مسلمان مدینہ کی طرف جا رہے تھے، صہیب نے بھی جانے کا فیصلہ کیا۔ قریش کو جب یہ پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مکہ کے باہر ان کا سامنا ہوا۔ صہیب نے انہیں دیکھ کر اپنی کمان نکال لی، تیر تان لیا اور للکار کر کہا، تم سب جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بہترین تیر انداز ہوں۔ اس وقت تک کوئی شخص مجھے نہیں چھو سکتا جب تک تم میں سے کسی کے جسم میں میرا ہر ایک تیر نہ اتر جائے، اور پھر جب تک میری تلوار تمہاری ہڈیوں سے ٹکرا ٹکرا کر ٹوٹ نہ جائے، اس وقت تک کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ یہ سن کر قریش گھبرا گئے، لیکن پھر ان کی لالچ جاگ اٹھی۔ کہنے لگے، صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم گداگر تھے، بھکاری تھے، اور اب تم یہاں سے امیر بن کر جا رہے ہو۔ یہ ساری دولت تو ہماری کمائی ہے، کم از کم اپنا سارا مال ہمارے حوالے کر کے جاؤ۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ صہیب نے اپنی محنت اور عقل سے یہ دولت کمائی تھی۔ قریش نے اسے ایک پیسہ نہیں دیا تھا، مگر لالچی انسان دلیل نہیں ڈھونڈتا، بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ صہیب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، بس یہی چاہیے تمہیں، میرا سارا مال؟ کہا، ہاں، اور تمہارا اونٹ بھی۔ صہیب نے کہا، لے لو، میرا سارا مال، میرا اونٹ بھی لے لو، اور سنو، میں نے مزید خزانہ فلاں جگہ دفن کیا ہوا ہے، وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، سب لے لو، مجھے صرف اپنا ایمان لے کر جانے دو۔ اور وہ سب کچھ ان کے حوالے کر کے ننگے پاؤں، تن تنہا، صرف اپنے جسم کے کپڑوں میں مدینہ کی طرف چل پڑے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبا کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ تھکن سے اس قدر چور ہو گئے تھے کہ گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ ان کا جسم لڑکھڑا رہا تھا، مگر ان کا چہرہ ایمان کی روشنی سے دمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، ابو یحییٰ، تمہاری تجارت بہت منافع بخش رہی، تم نے بہت اچھا سودا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پیارے ساتھیو، یہ وہ قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا۔ یہ وہ عظیم کردار تھے جن کی استقامت نے ثابت کر دیا کہ ایمان صرف زبان کی بات نہیں بلکہ قربانی اور استقامت کا نام ہے۔ اور قریش جب یہ دیکھ چکے کہ تشدد بھی ایمان کو نہیں ڈگمگا سکتا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مرنا پسند کرتے ہیں مگر کلمہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنا آخری حربہ آزمایا۔
ایک مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ جس نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو شعب ابی طالب میں برسوں بھوکا پیاسا محصور رکھا، جس کی تفصیل ہم اگلی قسطوں میں سنیں گے۔ اللہ تمہارے دلوں میں بھی ان عظیم ہستیوں کی سچی محبت، ان کی استقامت اور ان کے صبر کا ایک ذرہ بھر دے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنبر جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔